المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد رات گرامی قدر ہم ہجرت کے چھٹے سال وقوع پذیر ہونے والے غزوہ حدیبیہ بالفاظ مشہور صلح حدیبیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو تھا اس کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اب عروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے اور اسے یقین حاصل ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہ اہل مکہ سے جنگ کرنا ہے اور نہ ہی مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا عمرہ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اسلامی لشکر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا، مشرکین مکہ سرداران مکہ کے پاس، سرداران قریش کے پاس، تو جو کچھ اس نے وقت گزارا تھا اسلامی لشکر میں اور جو اس کے مشاہدات تھے، جو اس نے چیزیں دیکھیں، جو معاملات دیکھے، تو اس نے وہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے
نتیجے کے طور پر، اپنے مشاہدات کے نتیجے سے اہل مکہ کو جو ہے وہ آگاہ کیا اور کہا اور یہ مشورہ دیا کہ اے قریشان مکہ، سرداران قریش، مسلمانوں کے ساتھ مزاحمت کا ارادہ جو ہے اس کو ترک کر دو اور انہیں عمرہ و زیارت بیت اللہ سے نہ روکو۔ وہ چند دن یہاں پر ٹھہریں گے اور واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے، لہٰذا کچھ دنوں کی بات ہے، انہیں اس چیز سے نہ روکو اور انہیں اپنا کام جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں انہیں اپنا مقصد پورا کرنے دو۔ پھر اس نے کہا ہے قریشان مکہ، تم جانتے ہو کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، وہاں کے حالات میں نے دیکھے، شاہ روم کیسر کے دربار میں گیا، اس کے بھی سارے معاملات، وہاں کے آداب، وہاں کی رسومات، وہاں کے معاملات جو بادشاہوں کی شایان شان ہیں وہ بھی میں نے دیکھے۔ میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نے وہاں پر اس کے جو آداب تھے، اس کے دربار کے، اس کے شاہی جو اعزازات تھے، اس کا جو احترام تھا، جو ادب تھا، وہ سارے کا سارا میں نے دیکھا۔ لیکن اے قریش مکہ، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اب جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح کا ادب و احترام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا کرتے ہیں، ایسا کسی بادشاہ کے ساتھی اس کا ادب احترام نہیں کرتے، ایسا ادب کسی بادشاہ کا اس کے ساتھی نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، کافی لمبی ہے، یہ سارا تقریباً جتنا واقعہ ہے یہ سارا اس میں بیان ہوا ہے، لیکن آخر کا یہ جو کچھ تھوڑا سا، آج ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں نا تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے ان کی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو مشرک یا کافر کہے اور وہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو، مشرک بھی نہ ہو اور کافر بھی نہ ہو، تو پھر جو کہنے والا ہے وہ خود مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے علم کے دعوے دار جو ہیں وہ اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے ذوق میں وہ اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان اور بڑا جو ہے وہ اسلام کا اور ایمان کا ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب آئیے، عروہ بن مسعود ثقفی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کا ادب و احترام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب، آپ کا احترام کس طریقے سے دیکھا، آئیے عروہ کی زبانی سنتے ہیں۔ عروہ کہنے لگا، اے قریشان مکہ، اے سرداران قریش، تم جانتے ہو میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ان کے آداب اور حالات دربار دیکھے ہیں، لیکن اے میرے قوم کے لوگوں، جس طرح کی جانساری اور جس طرح کی عقیدت اور جس طرح کا ادب و احترام میں نے غلامان محمد کے اندر دیکھا ہے، اس طرح کی مثال مجھے کہیں بھی کسی بھی دربار میں نظر نہیں آئی۔ اس نے آگے بیان کرتے ہوئے عروہ کہتا ہے، اس کی مثالیں پیش کرتے ہوئے عروہ کہتا ہے، اے میری قوم، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، اگر اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ لعاب دہن صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر تبرک کے طور پر لے لیتے ہیں اور اسے اپنے چہرے اور اپنے اعضائے وضو پر مل لیتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں
تو صحابہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس پانی کے قطروں کو، اس وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے سینوں اور اپنے چہروں پر ان کو مل لیتے ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ ایسے خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ حرکت کریں گے تو وہ پرندے ان کے سروں سے اڑ کر چلے جائیں گے۔ صحابہ اس طرح اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں، اس طرح ان کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی اشارہ بھی کرتے ہیں تو تمام صحابہ اس حکم کی بجاوری کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس شعر کا کامل ترین مصداق ہے۔ شاعر کہتا ہے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے، محبوب کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو آداب نبوت ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے جذبات ہیں، ان کی ترجمانی عروہ بن مسعود نے کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی جذبات کو اپنی بخاری شریف میں نقل فرما کر ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ و جاوید کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کتنا صحابہ کرتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوتے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح ہمتن گوش ہو جاتے، اس طرح خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنی گردنیں جھکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صحابہ سر اٹھائیں گے حرکت کریں گے تو وہ پرندے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی بجاوری کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ جیسے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم ارشاد فرماتے تو تمام صحابہ اس حکم کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے، ہر وقت آپ کے حکم کی بجاوری کے لیے تیار اور بےتاب رہتے۔ اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھتے، وضو کرنے لگتے تو صحابہ اس وضو کے پانی کے قطرات کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ سبقت لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے اور ان وضو کے پانی کو لے کر، اس پانی کے قطروں کو لے کر صحابہ اپنے سینے پر بھی لگاتے اور اپنے چہروں پر بھی ملتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استعمال شدہ وضو کا پانی ہے، صحابہ کرام اس کو اپنے لیے تبرک سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کر جائے گی وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بھی ہوگی اور ہمارے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا سامان بھی پیدا کرے گی۔
اب اس ساری بات کے باوجود عروہ بن مسعود نے جب ساری حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی اور کہا کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ تم ان کا راستہ مت روکو، انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ لیکن قریش مکہ نے جو مسلمانوں کے خلاف روش اختیار کر رکھی تھی، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اس کا رد عمل بڑا سخت ہوگا ان کے خلاف، اور لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ قریش جو ہیں یہ کعبہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ کعبے کے مالک بن گئے ہیں، جسے چاہتے ہیں عمرہ کی اجازت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کعبہ کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کعبہ کی زیارت کی اجازت نہیں دیتے۔ لہذا اس وجہ سے کہ یہ مالک بن گئے ہیں، لہذا اس وجہ سے یہ بات جو تھی نا، یہ خیال جو تھا، اس وجہ سے قریش مکہ جو تھے وہ حملہ نہیں کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھل کر مخالفت نہیں کر رہے تھے، کوئی عملی جو ہے وہ اقدام نہیں کر رہے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جن سے مسلمان مشتعل ہو اور وہ ہم پر حملہ آور ہوں، تاکہ ہم یہ پراپوگنڈا کر سکیں، لوگوں کو یہ بات مشہور کر سکے کہ مسلمانوں نے خود ہم پر حملہ کیا، ہم نے تو اپنی حفاظت کی ہے، اس طرح کا کوئی موقع بن جائے۔ لیکن مسلمان جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے سرشار تھے، لہٰذا انہوں نے کوئی بھی ایسا موقع پیدا نہیں ہونے دیا کہ جس کی وجہ سے کوئی کہے کہ مسلمانوں نے جلد بازی کی اور حملہ کیا، بلکہ ایک موقع پر 40 افراد جو تھے نا، 40-50 آدمی جو تھے قریش مکہ کے، یہ رات کے وقت مسلمانوں کے لشکر میں گھسے، تیروں اور پتھروں کی برسات کی، لیکن مسلمانوں نے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے جنگ کو پھیلنے نہیں دیا، اور ان سارے افراد کو بڑے طریقے کے ساتھ قید کیا، گرفتار کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انتقام لیے بغیر، کسی سے بھی انتقام لیے بغیر سب کو آزاد فرما دیا، سب کو رہا کر دیا اور معاف کر دیا۔ ایک دن صبح کے وقت صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو تقریباً 80 کے قریب آدمیوں کا ایک دستہ جو تھا اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو بھی گرفتار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی اپنے عفو عام کے اعلان کرتے ہوئے نے سب کو معاف فرما دیا۔ یوں قریش مکہ کی دوسری سازش جو تھی وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب فیصلہ کن حالات جو تھے وہ کسی فیصلہ کن صورت کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ اہل مکہ نے جتنے بھی سفیر بھیجے تھے مسلمانوں کے حسن نیت سے، وہ تو سارے خود مطمئن تھے وہ سفیر، لیکن وہ قریش مکہ کو مطمئن نہیں کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب ہم اپنی طرف سے کسی کو سفیر بنا کر بھیجیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا عمر کہاں ہے؟ جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر میری طرف سے اہل مکہ کی طرف سفیر بن کر جاؤ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے دل میں جو مشرکین مکہ کے لیے بغض و عداوت ہے، نفرت ہے، وہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تو اور میرے خاندان بنی عدی کا کوئی ایسا آدمی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے جو مشکل وقت میں میری مدد کر سکے اور مجھے قریش مکہ سے بچا سکے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہیں اور ان کے خاندان کے افراد بھی بہت سارے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جو ان کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان غنی کو یاد کیا۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ یہ پہلی سفارت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں کی طرف، اور ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی دے کر بھیجا کہ اے عثمان، جب مکہ مکرمہ میں جاؤ تو وہاں پر جو مسلمان مظلوم ہیں، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان سے کہہ دینا کہ تمہیں مبارک ہو، اب تمہارے مظلومیت کے دن جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں۔
اب یہ ظلم و ستم جو ہے اہل مکہ کا تم پر یہ ختم ہونے والا ہے، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ کو ہمارے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا اور یہاں پر دین حق کا غلبہ نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تعمیل ارشاد کے لیے نکلے، مکہ سے باہر ہی تھے تو آپ کے چچا کے بیٹے جو تھے نا ابان بن سعید، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کو بتایا کہ میں کس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ عرب میں دستور تھا، پہلے بھی میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، عربی لوگ جو تھے وہ جس کو پناہ، ایک بندہ کو پناہ دے دیتا تھا تو سب لوگ اس کی طرف سے پناہ سمجھتے تھے، پھر اس کے اوپر کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اسے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ لہٰذا یہ طریقہ کار اس وقت تھا، شاید اب بھی چلتا ہو، لیکن اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ اگر عام بندہ بھی قوم کا کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا، حفاظت میں لے لیتا تھا، تو پوری قوم اس کی حفاظت کرتی تھی۔ تو یہ ابان بن سعید جو تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ تو ابان بن سعید نے حضرت عثمان غنی کو اپنی حفاظت میں لیا اور کہا کہ اب جائیے اور جا کر اپنا کام آزادی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ سر انجام دیجیے، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے، روسا قریش کے ساتھ ملاقات کی، صحیح حالات سے انہیں آگاہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم کسی بھی جنگ کی غرض سے نہیں آئے، اگر ہم جنگ کی غرض سے آتے تو حالات اس طرح کے نہ ہوتے، ہم اتنے دن باہر بیٹھ کر تمہارا انتظار نہ کرتے اور اس طرح کی بے سر و سامانی کا بھی عالم نہ ہوتا۔ ہم احرام باندھ کر تو نہ آتے پھر جنگ کے لیے، ہم تو اپنا لباس جنگی پہن کر آتے، پھر دوسری چیز ہم اپنا سارا اسلحہ لے کر آتے، ہم تو صرف ایک تلوار لے کر آئے ہیں۔ تو لیکن کوشش کی انہیں یقین دلانے کی کہ ہم صرف چند دن یہاں پر رہیں گے، ہمیں اجازت دے دو، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ لوگ اس وقت چلے جائیں۔ یہ اب انہوں نے کہا جب انہیں کچھ تھوڑا سا اطمینان ہوا نا حضرت عثمان غنی، یعنی حضرت عثمان کی جو سفارت تھی وہ کامیاب ہو گئی، یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ حضرت عثمان غنی جو سفیر بن کر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعتماد کا اظہار ان پر کیا تھا، حضرت عثمان غنی اس اعتماد پر پورے اترے، تو ان کی وہ سفارت جو تھی وہ کامیاب ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آپ عمرہ کی قضا کے لیے آ جائیں، اس وقت آپ کو اجازت ہوگی۔ اس سال چونکہ ہم قسم اٹھا چکے ہیں کہ ہم تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لہذا اس دفعہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو اگلے سال آ سکتے ہیں یا آپ واپس چلے جائیں اس دفعہ۔ اب اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس روکا، بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلہ میں یوں ہوا کہ قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ عثمان چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور شریف بھی ہیں، عزت والے بندے بھی ہیں اور سخی بھی، تاجر بھی تھے بہت بڑے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اجازت دے دیں، ہمارے مہمان ہیں تو ہمیں ان کو اجازت دے دینی چاہیے کہ یہ عمرہ کر لیں، طواف زیارت کریں، طواف بیت اللہ کریں اور صحیح اور صفا اور مروہ کی صحیح کر لیں اور اپنے عمرے کو مکمل کر لیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، اور ان کا گمان یہ تھا، خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی بڑے خوش ہوں گے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے عمرہ کی، اور کس مسلمان کا دل نہیں کرتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری ہو، مکہ میں بھی جائے اور حج اور عمرہ نہ کرے تو یہ تو بڑی کم بختی یا بد نصیبی کی بات ہے مسلمان کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں موجود اس دنیا میں، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو مکہ تک چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام اہل ایمان مسلمانوں کو حج و عمرہ کی توفیق کی سعادت نصیب فرمائے، جو گئے ہیں انہیں بار بار، جو نہیں گئے ابھی تک، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی کو جو آفر ہوئی ہے کہ آپ کیا کر لیں، عمرہ کر لیں، طواف زیارت کر لیں
آپ کو اجازت ہے۔ اب اس پر حضرت عثمان غنی کا کیا جواب ہے وہ سنیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قریش مکہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس آفر کو قبول کر لوں گا اور بڑی خوشی کے ساتھ طواف کعبۃ اللہ کروں گا، صفا مروہ کی سعی کر کے اپنے عمرے کو مکمل کر لوں گا اور اپنا احرام اتار لوں گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑا خوش ہوں گا، میں بڑے دلی طور پر تمہارا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس آفر کو قبول کر لوں گا، لیکن اے قریش مکہ سنو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ما کنت لیفعلھا حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ اے اہل مکہ سنو، میں اس وقت تک کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ کر طواف کعبہ نہ کر لیں۔ میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کروں گا، میں اس وقت تک صفا مروہ کی سعی نہیں کروں گا، میں اس وقت تک آب زمزم پی کر اپنی پیاس نہیں بجھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے امام اور میرے افسر اعلیٰ نہ بن جائیں۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، عثمان اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب رسول پر کہ کس طریقے سے حضرت عثمان غنی کہہ رہی ہے، ہر چیز موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے کہ جب بیت اللہ شریف جانے کی اجازت مل جائے تو بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کر سکتے ہو، حج و عمرہ کر سکتے ہو، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرما رہے ہیں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کہ جب تک اللہ کے رسول اس کام کو کر نہ لیں، صحابہ اس کام کو آپ سے پہلے کرنے کو بے ادبی اور گستاخی خیال کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا، فرمایا میں اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر لیتے۔ اب ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا تھا نا، دوسری طرف کیا تھا؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، عثمان کے مقدر نے یادآوری کی ہے، عثمان کا بخت جو ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ عثمان مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا ہے، عثمان کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کرے گا، عثمان بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرے گا، عثمان اپنے عمرے کو مکمل بھی کرے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا۔ اے عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ما ظنہ طاف بالبیت وَنَحْنُ مَحْصُورُونَ۔ اے میرے صحابہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر محصور ہیں، ہمیں کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور عثمان ہمارے بغیر کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ عثمان میرے بغیر، عثمان ہمارے بغیر کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک ہم عثمان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ عثمان اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھرم کا اور اپنی محبت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کی سچائی اور پختگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا میرے صحابہ ہمارے بغیر عثمان کبھی بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرے گا۔ جب حضرت عثمان آئے نا واپس تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ کہنے لگے، اے عثمان تمہیں مبارک ہو، تم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، تم نے اپنے عمرے کو مکمل کر لیا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے دوستو افسوس ہے تم پر کہ تم نے میرے بارے میں کتنا برا گمان کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو؟ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو اور عثمان اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کرتا پھرے؟ یہ تم نے کیسا گمان کیا ہے میرے بارے میں؟ اے میرے دوستو، اے میرے مسلمان ساتھیو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی انہیں اجازت نہ ہو اور عثمان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے طواف کر کے اپنے عمرے کو مکمل کر لے۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عقیدے کو شاعر نے بیان کرتے ہوئے یوں کہا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ بول چھڑیا کرو کوئی، تسی بھی خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ سبحان اللہ کہنے لگے میں تمہیں پریشانی بن رہی ہے تو شرم آتی ہے، تو پھر کوئی اور گل کہہ لیا کرو، جے بھی نہیں چنگی لگتی تمہیں سبحان اللہ کہنا بھی نہیں چنگا لگتا تو پھر کچھ اور کہہ لیا کرو۔ اتنے بھی شرم آتی ہے تمہیں، مسجد بہ کے سبحان اللہ کہنے تو شرم آتی ہے، باہر کوئی شرم نہیں، جو مرضی کہتے پھر وہ جی تو مرضی الفاظ ادا کر دو۔ حالانکہ سبحان اللہ کہنے بڑی باری تمہیں مولویاں جڑنا یہ چیز دسی ہے کہ سبحان اللہ کہنے جنت ایک درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے جنت ایک درخت لگتا ہے۔ ہوں تو بول چھوڑو، سبحان اللہ کہنے جنت ایک درخت لگتا ہے، تو پھر بھی تسی جناب مسجد بہ کے سبحان اللہ نہیں کہنا تو اور کی کہنا بندے نے؟ تو جے کوئی گل چنگی دل نو لگ جاوے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی گل اچھی لگ جاوے تو پھر وہ تو سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے نا، اور کی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم جماعت عطا فرمائی ہے صحابہ دی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کچھ ہونے کے باوجود، سب اجازتیں ہونے کے باوجود، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو کر نہیں لیتے، اس کام کو سرکار سے پہلے کرنے کو بے ادبی اور گستاخی سمجھتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور حضرت عثمان غنی نے اپنے عمل سے اس عقیدے کو ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر عمرہ نہیں کریں گے، اس وقت تک عثمان کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ اس عقیدے کا اظہار کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔